فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں اور اسی کے سامنے استغفار اور سر ندامت کو جھکایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو، اپنی حمایت کاملہ کو اور اپنی تائید لازوال و بے مثال کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید جو کہ نور مبین ہے، جو کہ ہدایت ہے، جو کہ فرقان ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلب بہتر میں نازل فرما دیا تھا. یہ کتاب حمید علم کا، ہدایت کا، حکمت کا، دانائی کا، بصیرت کا ایک انمول خزانہ ہے. جس نے بھی اس سے تمسک کو اختیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بلند فرما دیا، اور جو اس سے دور ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت سے ہٹا کر ضلالت کے دروازوں کو اس کے لیے کھول دیا. در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے کفر پہ راضی نہیں. وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ نے خود قرآن مجید میں یہ بات کہی، اپنے بندے کے کفر پہ راضی نہیں، لیکن بندہ خود ایسے اسباب کو اپنے لیے تیار کر لیتا ہے کہ کفر کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دی اس حوالے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں نے سمودیوں کو ہدایت دی تھی فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، لیکن ہدایت کی بہت بڑی نشانی کو دیکھنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ ایمان کے راستے پہ، ایقان کے راستے پر، اسلام کے راستے پہ چل نکلتے، ان ظالموں نے اتنی بڑی نشانی کو دیکھ کر اندھے پن کو اختیار کیا، ناقۃ اللہ کے قدموں کو کاٹ دیا، اس کو شہید کر دیا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس بات کا اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو گمراہ نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے اندر تقویت بھی عطا فرماتے ہیں اور ہدایت کے راستوں کو انسانوں کے لیے دراز اور واہ بھی فرماتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے امکانات کو انسان کے لیے روشن کیا. باہر قرآن دیا، اندر دل اور دماغ دیا. باہر قرآن، اندر دل اور دماغ، ضمیر اور سوچنے کی طاقت دی تاکہ انسان اپنے لیے سیدھے راستے کو منتخب کر سکے. لیکن اس کے باوجود بہت سے نادان، احمق اور بے ضمیر لوگ وہ بدی کے اندر بڑھتے ہی چلے گئے. اور ایک بات اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیجئے،
جب انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی کے کام کرنا اس کے لیے آسان سے آسان آسان سے آسان ہوتا جاتا ہے، اور جس وقت انسان برائی کرتا ہے تو ہر برائی کرنا اس کے لیے آسان سے آسان تر ہوتا جاتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے دیا، تقوی کے راستے کو اختیار کیا اور کتاب و سنت کی تائید کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے آسان راستے یعنی جنت کے راستے کو آسان بنا دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے بخل کے راستے کو اختیار کیا اور استغنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے اور اس کی عطا کیے ہوئے مال کو اس کے راستے میں دینے سے اعراض کیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور کتاب و سنت کی تکذیب کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کے لیے مشکل راستے کو آسان بنا دیں گے، یعنی جہنم کے راستے کو اس کے لیے آسان بنا دیں گے۔ اس لیے جب آپ اپنے ٹلٹ کو دیکھیں، اپنا احتساب انسان کو ضرور کرنا چاہیے، بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں کیسی حس کو پیدا کیا ہے کہ وہ اپنا احتساب خود کر سکتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، ہاں وہ کتنی بھی حجتوں کو کیوں پیش نہ کرے، اس کو پتا ہوتا ہے حقیقت کیا ہے۔ تو انسان اگر اپنا خود احتسابی کے عمل کو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ انسان کو اپنے شیڈیول کے اوپر، اپنے روزمرہ کے معمولات کے اوپر ضرور غور کرنا چاہیے۔ اگر اس کی ڈائریکشن پہلے نماز پنجگانہ کی مسجد میں ادا کرنے کی تھی اور اب وہ پنجگانہ نماز میں سے 2 یا 3 نمازوں کو مسجد میں ادا کر رہا ہے اور 2 یا 3 نمازوں کو گھر میں ادا کر رہا ہے، پہلے 5 نمازیں جو تھا وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا تھا، اب کبھی جلدی پہنچتا ہے، لیٹ پہنچتا ہے، کبھی وقت میں پہنچتا ہے، کبھی وقت کے بعد پہنچتا ہے، تو اس کو اپنے رویوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں وہ غلط راستے کی طرف نہیں جا رہا۔ اگر انسان پہلے نماز گھر میں پڑھتا تھا اور اب مسجد میں پڑھ رہا ہے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ سیدھے راستے کی طرف جا رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت کا حصول آپ کے لیے آسان ہو جائے تو اس فارمولے کو ضرور ذہن میں رکھیے، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ ہر نیکی آسان راستے کو آسان بناتی ہے اور ہر برائی برے راستے کو آسان بناتی ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے، اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کو پتا ہے مقدمات زنا بالظاہر زنا پہ منتج ہوں گے۔ جب آنکھ جو ہے بھٹک جائے گی پھر ہاتھ کے بھٹکنے کے امکانات بھی پیدا ہو جائیں گے، جب ہاتھ بھٹک جائے گا تو پھر زنا کے ہونے کے امکانات بھی پیدا ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو فارمولہ ہے نپ دائی ولن دا بٹ، کہ برائی کو اس کی جڑ ہی سے کھیڑ دیا جائے، اس فارمولے کو انسانوں کو اس طرح رغبت دلائی کہ کہاں جا رہے ہو، کہاں بھٹک رہے ہو، تمہیں اس راستے کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے جو بدی کی انتہا کے اوپر منتج ہو، غیر محرم کی حلوت میں بھی نہیں جانا چاہیے، غیر محرم سے غیر ضروری گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ چلتے چلاتے بات آئی ہے تو کہہ دینا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ بہت ہی بڑے لبرل اینکر ہیں، وہ میرے گھر آئے، انہوں نے کہا کیا وجہ ہے کہ آپ عورت کی ترقی کے علماء مخالف ہیں، عورت کی آپ جو ہیں اس کے عروج کو آپ کیوں گوارا نہیں کرتے؟ میں نے کہا ہم نے تو عورت کے عروج کو کبھی بھی جو ہے اس کی مخالفت نہیں کی، زمانہ جاہلیت میں تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ہم نے تو ان کو وراثت کا حصہ دیا، زمانہ جاہلیت کے اندر تو 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کر دیا جاتا تھا، ہم نے تو اس بات کو حرام قرار دیا، یعنی شریعت نے اس بات کو حرام قرار دیا۔ زمانہ جاہلیت میں تو ستیلی ماں سے نکاح جائز تھا، ہم نے تو اس نکاح کو حرام قرار دیا، یعنی شریعت نے حرام قرار دیا۔ زمانہ جاہلیت میں عورت حقیر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب نے تو عورت کو رحمت قرار دیا۔ سیدہ فاطمہ کا اٹھ کے استقبال کیا، سیدہ فاطمہ الزہرا کے ماتھے پہ بوسے کو دیا، سیدہ فاطمہ الزہرا کے دستے مبارک کو اپنے لبوں سے لگایا۔ حضرات گرامی قدر وہ کون تھا جس نے امہات المومنین کو اتنی شان و عظمت دی، اتنا پیار کیا کہ کبھی بھی ان کو زندگی کے اندر کبھی ہاتھ سے سرزنش نہیں کی، لبوں سے بڑے پیار کے ساتھ متبسم ہو کے ان کو سیدھے راستے کے اوپر چلایا۔
ہم تو عورت کی ترقی کے مخالف نہیں ہیں۔ کہا پھر کیا وجہ ہے حافظ صاحب آپ لوگ پردے پہ کیوں زور دیتے ہیں؟ میں نے کہا ذرا بات سن لیجئے، مرد اور عورت کے درمیان بلا ضرورت رابطے کی گنجائش نہیں، ہاں ضرورت کا مسئلہ ہو تو اس کے اندر رابطے کے امکانات